السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر سلمان حسن۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ایک نہایت ہی خطرناک لیکن بدقسمتی سے بہت عام بھی ہے۔ وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی کچھ اس حوالے سے ہے۔ کچھ دن پہلے میرے سامنے سے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ گزری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے یہ پوسٹ دیکھیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ پوسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ آ گیا اور ان کی کمپلینٹ یہ تھی کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، فضلہ میں خڑ راضی۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جس کو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں TMO کہتا ہوں، تو انہوں نے اس کو ٹروپٹی، جو دل کے دورے کے لیے ہم ایک ٹیسٹ لکھتے ہیں ٹروپٹی، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو دل کا دورہ ہوا ہے یا نہیں۔ وہ باقی چیزوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن دل کے دورے میں بھی یہ ٹیسٹ زیادہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دل کا دورہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر نے ٹروپٹی لکھ کی دی اور ساتھ میں ECG ایڈوائز کی۔ لیکن یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ مسئلہ صرف ایک انجیکشن جو معدے کے لیے ہم اکثر یوز کرتے ہیں، کہہ رہے کہ میں نے ان کا مسئلہ ایک انجیکشن سے حل کر دیا۔ کہہ رہے کہ یہ ہمارے سرکاری اسپتالوں کا حال ہے کہ ایسے بندوں پہ بھی کمپلینٹ کرنا چاہیے جنہوں نے TMO بٹایا ہوا ہے، وہ جو کرتے پھرے ان کی مرضی ہے۔ تو چونکہ بات ہو رہی ہے دل کے دورے کی، تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے اس کی سٹیٹسٹک کہ دل کا دورہ دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سٹیٹسٹک شیئر کر رہا ہوں، اس پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی یہ رپورٹ ہے 2024 کی کہ سال 2021 میں یہ ڈیٹا جو کہ لیا گیا وہ 2021 کے سروے کے مطابق بیسڈ ہے کہ 2021 میں آن ایوریج US میں ہر 34 سیکنڈ کے بعد ایک جان ضائع ہوتی ہے کارڈیوویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہر 34 سیکنڈ بعد ایک فرد دل کے دورے کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ جو آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر 3 منٹ اور 14 سیکنڈ کے بعد، یعنی 3.25 منٹ کے بعد ایک موت یا ایک جان جو کہ ہے وہ فالج کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے۔ یہ ایک اور رپورٹ ہے جو بھی 2021 کی ہے کہ 2021 میں دل کی بیماریوں کی وجہ سے امریکہ میں 3,75,476 اموات 2021 میں صرف ہوئی۔ اس ڈیٹا کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہر سال 6,05,000 سے زیادہ افراد کو دل کا دورہ پڑا، اور اس رپورٹ کے مطابق بھی ہر 40 سیکنڈ کے بعد کسی نہ کسی فرد کو امریکہ میں دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اچھی چیزیں ان میں ہم ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، سب سے آخر ہمارا نمبر ہوتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہمارا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں جو 1 لاکھ لوگوں میں سے 918 افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، یا چانس ہے، رسک پہ ہے کہ 1 لاکھ لوگوں میں سے 918 افراد کو دل کا دورہ جو کہ پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز ہے۔ آپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان میں بھی سب سے بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ڈائبٹیز کی ہے۔ پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اسٹیٹس کے مطابق 30% پاکستانی ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اسی طرح 37% ایڈلٹس جو کہ ہیں وہ ہائپرٹینشن کا شکار ہیں۔ یہ ایک اور رپورٹ آپ لوگ کے سامنے ہے، ڈائبٹیز ان پاکستان 2021 کی یہ رپورٹ ہے۔ اس کے مطابق ٹوٹل ایڈلٹ پاپولیشن پاکستان کی 2021 میں یہ تقریباً 12 کروڑ تھی، 123 ملین کہہ لیں، اور اس 127 ملین میں 32 ملین جو ینگ نوجوان ہیں، ایڈلٹس ہیں، ان کو ڈائبٹیز کی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تو یہ پرسنٹیج جو بنتی ہے یہ 26.7% بنتی ہے۔ 26.7% ہمارے نوجوان شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک اور رپورٹ ہے WHO کی کہ پاکستان میں ڈائبٹیز، جو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے ڈائبٹیز کون سے ممالک میں کتنے % ہیں، انہوں نے رینک کیا، اس میں سے پاکستان ڈائبٹیز میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ 30.8% ہمارے جتنی بھی پاپولیشن کے ہیں، یعنی 100 میں تقریباً 30 افراد وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو انڈیا میں ڈائبٹیز کا جو ریٹ ہے وہ 9.6% ہے صرف، اور جو دنیا میں 64 نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور پاکستان کے 13% پاپولیشن وہ اوبیسٹی کا شکار ہے۔ ورلڈز لیڈنگ کازز آف ڈیتھ، یعنی دنیا میں کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور سٹروک سب سے ٹاپ پہ یہ دو ہیں۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور سٹروک، ان کو کارڈیوویسکولر ڈیزیز کمبائن کہتے ہیں۔ تو کارڈیوویسکولر ڈیزیز میں دیکھیں ہم، یہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات کارڈیوویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کے جو نالیوں کی تنگی ہے یا دل کے دورے کی وجہ سے۔ اب جب سٹیٹسٹکس پہ ہم نے بات کر لی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے کتنے
فیصد لوگ اور کتنی جانیں ہر سال ضائع ہوتی ہیں. اور پاکستان میں کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں یہ تناسب دنیا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ 1 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 700 لوگ ہر سال یہ دل کی دورہ کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی. اب بات کرتے ہیں واپس پوسٹ پہ. تو پوسٹ پہ ایک پیشنٹ ہے جو ایمرجنسی میں آتا ہے. ان کو سینے میں درد کی تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ان کو ECG ایڈوائز کرتے ہیں اور ساتھ میں دل کے دورے کے لیے ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ٹروپونین کہتے ہیں، وہ ایڈوائز کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر جب تشخیص کرتا ہے تو تشخیص کے لیے سب سے جو پہلا عمل ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے ہسٹری. لیکن ہسٹری سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایک بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے جو ڈائگنوسس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، وہ ہے آبزرویشن. تو کوئی بھی ڈاکٹر اس وقت تک ایک بہت اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک اس کی آبزرویشن ٹھیک نہ ہو. تو جب بھی مریض ایمرجنسی میں آتا ہے یا OPD میں آتا ہے تو ڈاکٹر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ آبزرو کرتا ہے سب سے پہلے پیشنٹ کو کہ آیا یہ مریض جو آ رہا ہے ایمرجنسی میں یہ خود چل کے آ رہا ہے، یہ کسی سہارے کے ساتھ آ رہا ہے، کسی نے اس کا ہاتھ یا بازو پکڑا ہوا ہے، یا یہ ویل چیئر میں ہے، یا اس کو اسٹریچر پہ لا رہے ہیں. ساتھ میں وہ مرد ہے یا عورت ہے. بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں جو مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، بعض بیماری ایسی ہیں جو خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اب ان کی عمر کیا ہے، وہ نوجوان ہے یا وہ بوڑھا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہ دبلا پتلا ہے یا وہ موٹاپے کا شکار ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے ہی تھوڑا بہت آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، تشخیص کا عمل ادھر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر سینے کا درد دل کے دورے کی وجہ سے نہیں ہوتا. سینے میں درد کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور دل کا دورہ یا دل کی بیماریوں کی وجہ سے سینے میں جو درد ہوتا ہے وہ 5 سے 10% تک ہوتا ہے. لیکن چونکہ دل کی بیماری کا سب سے بڑا جو سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیسٹ پین، سینے میں تکلیف ہونا. تو اس وجہ سے ہر ایک چیسٹ پین کو سیریس اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ دل کے دورے کی سب سے بڑی علامت ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ سینے میں ہر ایک درد جو بھی سینے میں پیدا ہوتا ہے وہ دل کے دورے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس طرح معدے میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معدے کی وجہ سے ہو. معدے میں اٹھنے والی تکلیف وہ دل کے دورے کی بھی علامت ہو سکتی ہے. کون سے دل کے دورے کی؟ دل کے دورے بہت قسم کے دل کے دورے ہوتے ہیں، جس میں ایک قسم کو ہم کہتے ہیں انفیریئر اسٹیمی. دل کا جو نچلے والا حصہ ہوتا ہے جو رگیں یا خوراک پہنچاتی ہے، اگر ان آرٹریز میں، ان رگوں میں، ان نالیوں میں بلاکیج آ جائے اور دل کا نچلا حصہ متاثر ہو تو ایسے مریضوں میں سینے میں بھی درد، ساتھ میں معدے میں بھی درد ہو سکتے ہیں. بہت سارے مریض اس درد کو معدے کا درد سمجھ لیتے ہیں اور وہ گیسٹرنٹرالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان کو معدے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ جو کہ ہے ان کو اصل میں ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، نالیوں کی تنگیوں کی وجہ سے وہ مسئلہ تھا. تو ابھی چونکہ دل کی دورے کی وجہ سے دنیا میں اموات کا تناسب بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بہت جان لیوا بیماری ہے. اس وجہ سے امریکن ہارٹ ایسوسی یہ بات بتاتے ہیں کہ کوئی بھی درد جو آپ کے ناف سے یا امبلیکل ریجن سے اوپر ہو تو سب سے پہلے آپ نے دل کے دورے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں دل کے دورے کی وجہ سے تو نہیں ہے. ہر ایک پیشنٹ کی آپ رسک اسسمنٹ کرتے ہیں، آپ اس کا رسک پروفائل دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں اس پہ ایک ڈاکٹر جس نے 5 سال MBBS کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں 1 سال وہ ہاؤس جاب میں گزار لیتا ہے، پھر اس کے بعد 5 سال وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے یا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ایک مریض پہ جو دل کے درد کے ساتھ آیا ہے یا معدے کے درد کے ساتھ آیا ہے، اس نے اس کی رسک پروفائلنگ کی ہوگی، اس نے ہسٹری لی ہوگی، ایگزامن کیا ہوگا اور اس بنیاد پہ وہ ایک ٹیسٹ لکھ دیتا ہے اور ECG لکھ دیتا ہے، اس لیے کہ کہیں اس مریض کو دل کا دورہ تو نہ ہو. لیکن ساتھ میں ایک عطائی ڈاکٹر وہ آتا ہے اور وہ اس مریض کو وہاں سے لے جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر تو TMO اور وہ اس مریض کو لے جا کے اس کو معدے کی دوائی دے دیتا ہے. اب یہاں پہ آپ ایک بہت ہی ضروری بات سمجھ، اگر آپ معدے کے مریض کو ٹریٹ کریں کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس کو آپ دل کے دورے کا علاج شروع کریں تو وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا ایک مریض ہے اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور آپ اس کو ٹریٹ کریں کہ یہ مسئلہ معدے کا. کیونکہ دل کے دورے میں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ کتنے جلدی آپ اس کا علاج کرتے ہیں. جتنا جلدی اس کا علاج ہوگا اتنے ہی اس کو فائدہ ہوگا، جتنا اس کا علاج لیٹ ہوگا اتنی جان لیوا ثابت ہوگا اور اتنا ہی نقصان ہوگا اور ریکوری کے چانسز کم ہوں گے. تو اس وجہ سے ایک مریض کو اگر اس کو معدے میں درد ہے لیکن ڈاکٹر کو لگ رہا ہے کہ اس کو کہیں یہ دل کا دورہ تو نہ اور وہ اس کو ٹیسٹ ایڈوائز کر لیتا ہے
تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے، بجائے اس کے کہ قطعی تکلیف ہو رہی ہے دل کے دورے کی وجہ سے اور وہ اس کو صرف معدے کی تکلیف سمجھ کر وہ اس کو یہ دوائی اس کو دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کو معدے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو سارا دل کا دورہ اس کو اصل میں پڑا تھا، تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتائیں کہ دل کا دورہ جو ہے وہ ایک بہت ہی جان لیوا بیماری ہے اور اس کی بروقت تشخیص بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے، جتنی اس میں دیر ہوگی اتنی ہی یہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوگا، اور جتنی جلدی آپ اس کا علاج کریں گے اتنا جو کہ ہے وہ ریکوری کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو سینے میں درد کی تکلیف ہو، اور یا اگر آپ کو شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، آپ کا وزن زیادہ ہو، آپ کو کولیسٹرول کی بیماری ہو، آپ تمباکو نوشی کرتے ہو، آپ فزیکلی زیادہ ایکٹیو نہیں ہو، آپ کو کوئی پریشانی یا ڈپریشن میں مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا رسک پروفائل بڑھ جاتا ہے اور آپ کو چاہیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور جو وہ آپ کو مشورہ دیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اور آپ کی ہسٹری ایگزامینیشن سب کچھ کرنے کے بعد، تو آپ اس پہ بھروسہ رکھیں۔ ایسے معاملے میں آپ عطائی ڈاکٹر سے دور رہیں۔ باقی بہت سارے امراض ایسے ہیں اگر اس میں آپ بروقت تشخیص یا تھوڑا بہت اس میں ڈیلے آ جائے تو وہ جان لیوا اتنے ثابت نہیں ہوتے، لیکن دل کے امراض ایسے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی بھی دیر مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آج کا پیغام ہی یہی ہے، خدا را عطائی ڈاکٹر سے دور رہیں، اپنے آپ سے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ اس ڈاکٹر صاحب کے پاس 10 مریض آتے ہیں اور وہ 10 مریض میں سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کہیں دل کا دورہ تو نہ ہو، اور وہ آئے اس مسئلے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو معدے کی تکلیف ہو، ECG اور ٹروپائی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب اس 10 مریض میں سے ایک مریض ایسا ہوتا ہے کہ جس کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ معدے کی تکلیف معدے کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ دل کے دورے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ یہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں یا یہ عطائی ہے، یہ 10 مریضوں کو جس کو معدے میں تکلیف کی شکایت ہو اور وہ 10 کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ واقعی معدے کی تکلیف ہے، اور اس میں سے ایک مریض صرف ایسا ہو جس کی تکلیف جو کہ وہ معدے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ دل کے دورے کی وجہ سے ہو، اور اس کی بروقت تشخیص نہ ہو اور بروقت اس کا علاج نہ ہو۔ اس تشخیص میں اور علاج میں دیر ہونے کی وجہ سے وہ گھر چلا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ دوبارہ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو معدے کی تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ دل کا دورہ تھا، اور اس کی خدا نخواستہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ کتنے بڑی نقصان کی بات ہے۔ ایک انسان، یہ ایک مریض نہیں ہوتا، ایک مریض کے ساتھ پورا خاندان ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مرد ہے تو اس کے وہ مرد وہ شوہر بھی ہے، وہ ایک باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک مریض کے ساتھ پورا خاندان، اگر ایک غلطی کی وجہ سے ایک مریض کی جان چلی جاتی ہے تو اسے ایک پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، اور وہ کچھ ٹائم کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو خدا را اس وجہ سے کوشش کریں جب بھی آپ کو دل کا درد ہو یا معدے کا درد، ایسے معاملات میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہی صرف جائیں اور ان کے مشورے پہ عمل کریں، کیونکہ انہوں نے 15-20 سال گزارے ہوتے ہیں، اور کسی عطائی ڈاکٹر جو اس میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔